خطائیں ہوتی ہیں ان سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطائیں ہوتی ہیں. خطائیں اور غلطیاں ایک ہی ہیں، مترادف لفظ ہے جی، مترادف لفظ ہے. انہوں نے لکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطائیں ہوتی ہیں اور ان سے ان کی زبان و قلم کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. تو یہ مفتی مطیع الرحمان صاحب، ان سے غلطی ناممکن، اور انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے. ممکن جبھی ہوگا جب انہوں نے یہ قصدن کیا ہے. قرآن کریم کے الفاظ بھی بدلے ہیں اور قرآن کریم کے معنی بھی بدلے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا احکام شریعت کا میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا. انہوں نے آیت بھی غلط نقل کی اور ترجمہ بھی غلط کیا ہے. دوسرا میں نے مطالبہ کیا تھا کہ داڑھی کٹانے والے پر، داڑھی مڑانے والے پر قرآن کریم میں لعنت ہے، تو قرآن کی یہ آیت کون سے پارے میں ہے، کہاں ہے؟ میں نے مطالبہ کیا جی، لیکن اب تک مفتی مطیع الرحمان صاحب نے وہ قرآن کریم کی آیت ہم کو نکال کر نہیں دکھائی، جبکہ احکام شریعت کے اندر احکام شریعت کے اندر جو ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے داڑھی کٹوانے اور منڈوانے والے پر قرآن کریم میں لعنت ہے. تو کہاں ہے وہ قرآن کی آیت؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب ادھر ادھر نہ جا کر، یہ تو آپ جو ہے دوسری طرف راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو سوالات کرنے کا پورا حق دیا جائے گا. ابھی یہ میرا حق ہے، آپ جو ہے حق نہیں ہے کہ آپ میرے حق کو جو ہے زبردستی چھیننے کی کوشش کریں. جب آپ مجھ سے سوالات کریں گے انشاءاللہ میں ان کے جوابات دوں گا. چونکہ قرآن کریم پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت کے اندر جھوٹ بولا ہے، تو جو آدمی قرآن کریم پر جھوٹ بولے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اور جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو وہ آدمی آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ ایمان سے خارج ہے. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے ہمارے مطالبات ہیں بالترتیب ہر ایک کا جواب جو ہے وہ عنایت فرمایا جائے، اور جب تک کہ جوابات نہیں ملیں گے تو آپ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے مفتی مطیع الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو میں نے یہ سوالات کیے ہیں، پہلا سوال میرا یہ ہے، پہلا اعتراض میرا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فہرست مضامین کے اندر جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ جو فہرست مضامین شائع ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی نہیں. کل تک آپ ایک پاکستانی کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، لیکن آج آپ نے جو ہے ایک دیوبندی کو بنایا ہے. ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جو دیوبندی ہے اسی کو پکڑ کر لائیے. آپ اس کو بھی پکڑ کر نہیں لا رہے ہیں، اور شریعت کا جو حکم بنتا ہے گستاخ انبیاء پر آپ وہ حکم بھی نہیں لگا رہے ہیں. آپ اس کو نہیں پکڑ کر لائے اور آپ نے حکم شرع نہیں لگایا. آپ جو ہیں بلکہ کبھی نقیض اور معارضہ بول کر آپ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت سے وعدہ فرمایا تھا، وعدہ اور بشارت میں مفتی مطیع الرحمان صاحب یہ دونوں ایک ہی ہے؟ وعدہ اور بشارت، یا آپ کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ وعدہ بھی اسی کو کہتے ہیں اور بشارت بھی اسی کو کہتے ایک ہیں، یا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ آپ اس کو واضح فرمائیں کہ وعدہ کس کو کہتے ہیں، بشارت کس کو کہتے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ جو ہے ان مطلق احادیث کو جہاں مطلق ہے ان کو وعدے پر جو ہے زبردستی فٹ کر رہے ہیں. اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ مجھے سردی کے ساتھ بخار آ گیا، اور آپ نے ایک معنی یہ بھی بیان کیے تھے. تو اللہ کے نبی نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ وہ وعدہ جو ہے وعدے کے خلاف ہو رہا ہے. آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت پر جو کفر عائد ہو رہا ہے آپ جو ہے اسے صاف نہیں کر سکتے ہیں.
بلکہ آپ ایک کافر کی حمایت کر کے خود بھی کافر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے خود ہی لکھا ہے جو کافر کی حمایت کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، ایک کافر کی حمایت کر کے آپ بھی کافر بن رہے ہیں۔ اس لیے شرائط کی روح سے مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ کو چاہیے اپنے کفر سے توبہ کرے اور توبہ نامہ لکھ کر دے۔ ہو گیا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ ابھی آپ کا وقت نیا نظیر اور معارضے میں جو فرق ہے میں نے آپ سے کئی مرتبہ مطالبہ کیا، اس کو بھی آپ واضح فرمائیں۔ نظیر اور معارضے میں جو فرق ہے وہ میں نے سوالات آپ نے لکھ رکھے ہیں 2-3۔ نظیر اور معارضے میں جو فرق ہے اس فرق کو آپ اچھی طریقے سے واضح فرمائیں۔ کبھی آپ نظیر بولتے ہیں کبھی معارضہ بولتے ہیں، تو کیا یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ اس کو آپ نے ابھی تک صاف نہیں کیا۔ ایسے ہی میں نے کہا تھا معارضہ کسے کہتے ہیں؟ معارضہ دعوے پر ہوتا ہے یا دلیل پر؟ مدعی نمبر 3 مدعی کون ہے؟ میں ہوں یا آپ ہیں؟ یہ بھی آپ نے نہیں بتایا۔ نمبر 4 موضوع مناظرے پر گفتگو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر گفتگو کرنا، یہ فن مناظرہ کا مسئلہ کہاں ہے؟ آپ جو ہے بار بار موضوع مناظرہ سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے معارضہ اور نظیر آپ ان دونوں کو واضح فرمائیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں۔ اب یہ آپ اپنے علماء سے آپ یہ گزارش کرو، ہم ایک تو وہ جو پہلا سوال کیا تھا انہوں نے پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تو سوال دوسرا ہو گیا۔ سوال فہرست کے بارے میں تھا، تو فہرست کے بارے میں ابھی کلیئر نہیں ہو رہا۔ فہرست کے بارے میں اس میں ایسا ہے کہ بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی، ایک منٹ سنو تو آپ نہیں بدلے گا تو پھر اس پہ آؤ، اپنے دعوے پر آؤ۔ شاہی رحم موضوع بدل دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بولا اس کو بار بار لوٹا رہے ہیں۔ لوگوں پر واضح وہ موضوع کی بات کے لیے فہرست بتائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد پہ ایک آگے تو جب یہ فہرست جو ہے اس کا غلطی مانی جا رہی ہے تو اس کی ختم کرو یا تو اسی کو غلطی مانی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے مان لیا کون ہے؟ تو کہ یہ فہرست عدالت کی نہیں ہوئے، دعویٰ میں لگا ہے کہ ہمیں بات کرنی تھی۔ کیوں لگوایا ہم؟ یہ کہے کہ مان لیا ہم نے عدالت کی نہیں ہے، اس کو لکھ کے دیں، وہ لکھوا لیں گے۔ فہرست آدھا حضرت کی نہیں ہے، اس کے بعد کا سوال ہے نا ان کا یہ کس کی ہے، کس کی تحریر سے، اور ایسی فہرست بنانے والے ہیں انہوں نے بڑی بنائی ہے کہ یہ بتائیے کہ کس اس کی کے ہے۔ لیے اس کے لیے کہتا ہوں اس سے آپ کے آپ کو آنا ہے کہ بھائی کس کی ہے، یہ غلط الزاموں ہے۔ ذاکر صاحب، ذاکر صاحب اچھا ایک منٹ حل نکالنے مجھے کر دیتے حل نکالنے کے لیے بیٹھے ہیں، حل نکالنے کے لیے وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ جس نے بنائی ہے اس کا نام بتا دیا جائے، تو اس کا نام نہیں بتا کے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ ذاکر صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذاکر صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی جو سن رہا تھا آپ جو بتا رہے تھے کہ یہ مان لیا انہوں نے کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، تو انہوں نے مان لیا نا اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، مانا کہاں کر وہ اس کے بعد ایک طرف سے چلے نمبر 1 نمبر 2 یہ بات انہوں نے مان لی کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے یا نہیں مان رہا؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں بھائی، ابھی آپ سے نہیں، ہم نہیں، ہم تو بولے ہی نہیں، ہم تو بولے ہی نہیں، وہی بول رہے ہیں، اور لوگ بول رہے ہیں، آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی بول رہے ہیں۔ آپ بھی اسی طرف ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرف ہیں، آپ کو نہیں آپ بھی اسی طرف ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرف ہیں، اس لیے میں نے ادھر رخ کیا نا۔ ہاں تو انہوں نے مان لیا نا کہ صاحب وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، چلو انہوں نے نہیں مانا تو آپ تو مان رہے ہیں۔ آپ مان لیے نا کہ اعلیٰ حضرت کی فہرست نہیں ہے۔
جب یہ بات طے ہو گئی پہلی بات کہ اعلیٰ حضرت کی فہرست نہیں ہے تو یہ مجھے لکھ کے چاہیے کہ صاحب وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں، ہم لوگ مان گئے. اس کے بعد پھر وہ دوسرے کا ہم جواب دیں گے. یہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا یہ ان سے منوا دوں. ایک منٹ، یہ ان سے لکھوا دینا ہوگا. یہ کہ صاحب یہ ان سے لکھوا دیجیے کہ یہ ہم مان گئے. یہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کل کہ بقول آپ کے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی نہیں. نہیں مانا کہ نہیں مانا انہوں نے، اب تک مانا کہ نہیں مانا. آپ کے مانا بقول آپ کے مانا. کل والی بات نہیں کر رہا ہوں اگر میں. مانتے تو اس کو ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ مان گئے، ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ مان گئے تو میں اسی پہ کھس رہا ہوں. وہ نمبر دو پہ کریں گے کم سے کم ان کو پہلے یہ تو لکھوا لیں. نمبر دو پہ اس کو لائیں گے. جی 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 آ رہی ہے سیدھی میں آ رہی ہے. اس کے تعلق سے کیا فتویٰ آتا ہے یہ وہ مانگ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد میں آج فرید بک ڈپو والوں نے جو ہے وہ لگایا کہ فرید بک ڈپو والوں نے یہ چھاپا ہے پاکستان سے لے کے وہاں چھاپا ہے. وہ قرآن پاک جو مانگا فرید بک ڈپو والا وہ بھی نہیں. تو بھائی یہ چیز آنا چاہیے نا سامنے. نہیں وہ سب آئے گی. ذاکر صاحب میں پہلے ایک طرف سے چلنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ جیسے بات تو آپ لوگ کر رہے تھے میں سن رہا تھا، آپ ان سے بتا رہے تھے کہ یہ تو مان گئے وہ یا یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی بنوائی ہوئی نہیں. مفتی مجید الرحمان صاحب ان کو ان دونوں کو بات کرنے دیں. نہیں آج ابھی آپ جو بتا رہے تھے وہ کل والی بات نہیں. ابھی آپ ان کو بتا رہے تھے میں جناب صدر محترم سے گزارش کر رہا ہوں اب وہ فرید بک ڈپو والی بات تو ختم کرائیں، اپنے مناظر کو پابند بنائیں کہ وہ بات کریں. آپ ہٹ جائیے بیچ سے. اپنے کو سمجھ نہیں آئے گا مناظرہ کرنے کا مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا مناظرہ کرنے کا مطلب کیا آپ ہی سنیے تو دونوں مناظر کو وہیں چھوڑ دیجئے اور آپ ہی لوگ پہلے طے کر لیجئے، اس کے بعد مناظرہ ہوگا. کیا وہ بھائی میرا وقت ہے شروع ہو رہا ہے نا میرا وقت. نہیں وہ پہلے وہ تو دو منٹ رک جائیے. یہ بات اپنے کو سمجھ میں آئی کیا؟ ایک منٹ میرا بول رہا نا ہاں دونوں آدمی سمجھ لیں. ہاں اس کے بعد مناظر بولیں گے. کل ہمارے مخالف مناظر نے دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی جو فہرست بنائی اس فہرست میں عنوان قائم کیا ہے کہ انبیاء اولیاء دور سے سنتے ہیں. اس عنوان کے تحت جہاں کئی آیتیں نقل کی ہیں، ایک آیت وہ بھی نقل کر دی ہے جس میں یہ ہے کہ شیطان دور سے دیکھتا سنتا ہے. تو مولانا احمد رضا نے گویا شیطان کو انبیاء اولیاء قرار دیا.
اس بنیاد پر مولانا احمد رضا کافر ہوئے. یہ بات میں نے ثابت کر دی کہ فہرست اعلیٰ حضرت نے نہیں بنائی. اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد بھی جو ترجمے شائع ہوئے اعلیٰ حضرت کے مختلف مطابع سے، ان ترجموں میں فہرست کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بہت بعد، ابھی حال میں چند برسوں پہلے جو ترجمے شائع ہوئے، ان ترجموں میں وہ فہرست ہے. اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی ہوتی تو شروع سے ہی وہ ترجمے کے ساتھ چھپتی. شروع سے نہیں چھپی، ان کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد اب چھپ رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. پھر ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اعلان بھی کیا. یہ آج مناظرے میں نہیں اعلان کر رہے ہیں ہم، ہمارے مناظرے کے حساب انہوں نے اعتراض کیا اس لیے ہم اعلان کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے علماء نے آج سے بہت پہلے اعلان کر دیا اپنی اپنی کتابوں میں کہ وہ جو فہرست چھپ رہی ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. اب یہ کہ کس کی ہے وہ نمبر 2 کی بات ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت کی فہرست نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کی فہرست مان کر ہی انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا، تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا غلط ہو گیا. ان کا جن کی فہرست ہے ان کو کافر کہیں گے تو اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا غلط ثابت ہو گیا. جب اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا غلط ثابت ہو گیا اور اعلیٰ حضرت مسلمان ٹھہرے، اور اعلیٰ حضرت کو ان کے بزرگوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں مسلمان مانا اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا، تو شرائط مناظرے کے مطابق کہ ہر فریق کے اکابر کی کتابیں ان کے اس فریق کے حق میں حجت ہے، دلیل ہیں، مولانا کو ماننا ہی پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے. اور جب اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے، تو ایسے مسلمان کو انہوں نے کافر کہا. اور حدیث میں ہے جو کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے فریق مخالف مناظر کافر ہو گئے. جب وہ کافر ہو گئے تو کفر کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے اس کفر سے. اور شرائط مناظرے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس سے غلطی ہوگی، جیسی غلطی ہوگی ویسے ہی اس پر حکم عائد ہوگا، اس پر ماننا پڑے گا. اگر کفر کی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا. لہذا شرائط مناظرہ کے مطابق ہمارا فریق مخالف کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے کلمہ پڑھے، از سر نو مسلمان ہو اور اپنی غلطی کو ہمیں لکھ کر دے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اب اس کے بعد آج کی گفتگو میں انہوں نے جو احکام شریعت کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ اس میں داڑھی مڈانے والی بات آئی ہے کہ داڑھی مڈانے والے پر اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت، اور اس کی بات آئی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، قتل کی وعیدیں ہیں، قتل کی وعیدیں ہیں. تو اب اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر لعنت ہو، فاسقین پر لعنت ہو. ظالم بھی فاسق ہوتا ہے، فاسق پر لعنت ہو. اللہ تعالیٰ نے ظالم پر لعنت فرمائی، اور ظالم فاسق ہوتا ہے، ظالم فاسق ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ظالم یہاں عام ہے، کافر کو بھی اور فاسق کو بھی. تو فاسق پر لعنت ہوئی، اور داڑھی منڈانے والا بلا شبہ فاسق ہے. سبھی لوگ جانتے کہ جو داڑھی منڈاتا ہے وہ فاسق ہے، تو فاسق پر لعنت ہو گئی. اب رہا قتل کی دھمکی، تو قتل کی دھمکی کے لیے یہ آئیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مولانا نکالیے وہ تفسیر قرطبی. جلد 12 صفحہ 212.
جلد 12 جلد ثانی نہیں، تفسیر قرطبی یہ لیجیے، اس میں قرآن کریم کی ایک آیت نقل کر کے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کریم میں ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کے تحت اس کی تفسیر میں یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو فتنہ پہنچے گا. اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی حکم، اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا تو اللہ کا حکم ہوا. وہ ہر حکم جو رسول کا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے. رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں. رسول پر جو اللہ نے وہی نازل فرمائی رسول وہی بتاتے ہیں. تو رسول نے داڑھی کا حکم دیا. اب جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، داڑھی مڈاتے ہیں، وہ رسول کی حکم کی مخالفت، اللہ کے حکم کی مخالفت کی. تو جو اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کرے اسے فتنہ پہنچے گا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنے کا معنی لکھ رہے ہیں کہ وَالْفِتْنَةُ ہَا هُنَا الْقَتْلُ قَالَهُ ابن عباس. فتنہ سے مراد قتل ہے، تو اسے قتل کیا جائے. یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو قرآنی حکم کے مطابق اس پر قتل کی وعید ہوئی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمانا یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمانا بھی حدیث ہے. حدیث اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا یا کیا یا آپ کے سامنے بات آئی، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. رسول کے فرمان کو بھی، صحابہ کے فرمان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا وہ اپنی طرف سے بھی نہیں، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے تھے، اپنی رائے سے جو سرکار سے سنتے تھے وہی فرماتے تھے، وہی تفسیر کرتے تھے. تو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا کہ داڑھی مڈانے والے پر لعنت بھی ہے اور قتل کی وعید بھی ہے. حضرات اس کے علاوہ انہوں نے، دیکھیے میں ایک بات اور کہوں، مولانا زبان کنٹرول میں رکھ کے بات کرنی چاہیے. کل بات ہوئی تھی اور مناظرے کے شرائط میں بھی ہے کہ کوئی کسی پر طنز نہیں کرے گا. کل آئی تھی بات کہ آپ اہل سنت اپنے کو نہیں کہیں گے، ہم بھی نہیں کہیں گے. شرائط میں جو لکھا ہے دیوبندی بریلوی وہی لفظ بولا جائے گا. آج آپ فرما رہے تھے رضا خانی، ہم تو اپنے کو رضا خانی نہیں کہتے ہیں، ہم تو رضوی کہتے ہیں. تو یا تو آپ رضوی کہہ دیتے یا پھر بریلوی کہتے. یہ رضا خانی کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اگر اسی طرح سے میں بھی آپ کو کسی دوسرے نام سے پکاروں تو آپ کو کیسا لگے گا. بہرحال حضرات، انہوں نے کہا کہ میں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا، انہوں نے نہیں پڑھا. تو میں نے اپنی طرف سے پڑھا کہ میں نے ان کی کتاب پڑھ کے سنائی. اگر یہ پڑھنا غلط ہے تو پہلے پڑھنے سے پہلے لکھنا غلط ہے. آپ غلط لکھے کیوں کہ دوسرا پڑھے؟ تو غلط تو آپ نے لکھا اپنی کتاب میں. اور اگر کسی کی بات کو نقل کرنے میں یا کسی کی کتاب کو پڑھ کے سنانے میں کفر ہو جائے کہ میں نے لا الہ الا اللہ شفیع رسول اللہ پڑھ دیا تو یہ کفر مجھ پر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو یہ تو اللہ نے فرمایا، تو آپ کہیے گا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کافر ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا کہہ دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کی طرف سے نقل کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اور فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں کہہ دی. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بیٹیاں ان کے قول کو نقل کیا ہے. تو کیا کہہ دیجئے گا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کفر بک دیا؟ ارے آپ نے کفر لکھا، میں نے پڑھ کے سنا دیا. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اشرف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی. آپ کی کتاب میں لکھا ہے، میں نے پڑھ کے سنا دیا. تو لکھنا اور چھاپنا یہ جرم نہیں، اور اس کو پڑھ کے سنا دینا جرم ہے. حضرات ابھی آپ نے یہ کہا
کہ صاحب ہمارے اعتراض کا جواب نہیں دیا. آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں, سی ڈی میں محفوظ ہو رہا ہے کہ میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دیتا جا رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ وعدہ اور بشارت میں فرق کیا ہے. مولانا اصول مناظرہ پڑھیے. میں نے یہ دکھایا کہ حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ثابت ہے. آپ اگر اس کو وعدہ نہیں مان رہے ہیں, بشارت کہہ رہے ہیں, تو آپ بتائیے گا نا کہ صاحب یہ وعدہ نہیں بشارت ہوا. وعدہ اس کو کہتے ہیں, بشارت اس کو کہتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے پوچھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں نظیر اور معارضہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی مطیع الرحمان صاحب, مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ میں نے جتنے سوالات کیے, اعتراضات کیے, آپ نے ہر ایک کا جواب دے دیا, اور آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کے سر سے کفر کو اٹھا دیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ یہ فہرست مضامین مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی نہیں. ہم اس وقت تک نہیں ماننے کے جب تک کہ آپ اصل چور کو لا کر یہاں کھڑا نہیں کرنے کے. چونکہ آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کے دین و مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک گھناؤنا الزام ہمارے اوپر لگایا ہے کہ یہ دیوبندیوں نے فہرست شائع کی ہے. آپ اس چور کو یہاں پکڑ کر لائیں. ابھی تو ہم نے جو دعویٰ کیا تھا, اور ثبوت کے طور پر ہم نے کوئی اپنی کتاب نہیں دی تھی, بلکہ ثبوت کے طور پر آپ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور فہرست ہی ہم نے دی تھی. آپ نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی فہرست نہیں. ہم نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی نہیں تو پھر وہ بتائیے کون ہے. جب تک کہ آپ اس کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا نہیں کریں گے, ہم تو یہی مانیں گے کہ اعلیٰ حضرت ہی کی ہے. کیسے بچ جائیں گے آپ؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. یا تو آپ یہ تسلیم کیجئے کہ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی ہی فہرست مضامین ہیں, اور اگر آپ جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے عار محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی چور آپ نے پکڑا, آپ نے صبح بیٹھتے ہی دعویٰ کیا تھا کہ لو ہم نے چور پکڑ لیا ہے, اور وہ چور جو ہے ہم کو دیوبند میں جا کر ملا. تو اسی چور کو ہمارے سامنے کر دیجئے کہ ہم دیکھ تو لیں کہ وہ چور واقعی اصلی ہے یا نقلی. کہیں ایسا تو نہیں کہ عارضی فرضی چور آپ لا کر یہاں میدان میں کھڑا کر رہے ہیں. ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے, ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ فرید والوں کا جو کہا ہے وہ ہم کو دکھلائیے کہ ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے فرید والوں سے لیا ہے رضا اکیڈمی والوں نے, یا رضا اکیڈمی والوں سے انہوں نے لیا ہے. لیکن آپ نے جو ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں ہر ایک کا جواب دے چکا ہوں, یہ جواب مکمل کہاں ہوا جب تک کہ چور جو ہے وہ میدان میں کھل کر نہ آ جائیں. میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا, جبکہ وہ خود اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے سردی کے ساتھ بخار آتا تھا, اور آپ بھی اقرار کر چکے ہیں کہ تپے لرزہ کو ہی وہ سردی کا بخار کہتے ہیں, چونکہ وہ ان کو بخار ہو چکا ہے, وعدے کے خلاف ہو چکا ہے. جب نبی کریم سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کہاں کیا اور کب کیا تھا, چونکہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, چونکہ آپ کا عقیدہ ہے, احکام شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا آج بیٹھتے ہی کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے, ابھی میں نے مطالبہ کیا تھا اس سے پہلی تقریر میں, کہ داڑھی مڈانے اور کتروانے والے پر قرآن کریم قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے, تو آپ نے ہم کو آیت پڑھ کر نہیں سنائی. آپ حدیث پاک ہم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں, اور اس میں داڑھی کٹانے والے کا وہ نہیں, آپ اپنی داڑھی کٹانے والے کا حکم نہیں, آپ اپنی طرف سے ایک مطلب بیان کر رہے ہیں. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اپنی طرف سے مطلب بیان کریں؟ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے
کہ اس داڑھی کٹانے اور مڑانے والے پر قرآن عظیم میں لعنت ہے، آپ ہم کو قرآن کریم کا وہ جملہ دکھائیے، اس لیے کہ قرآن کریم سے صحیح کتاب کوئی نہیں ہے، اور آپ کا اس پر بھی ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے خطا نہیں، خطائیں ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اور ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا حال یہ دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن بنا دیا ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت سے تو خطا نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں، اور انبیاء علیہ السلام سے خطائیں ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیجئے، یہ ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کلام پاک، اس کا جو ہمارے پاس مطبوعہ ہے، اس کا وہی رضا اکیڈمی والوں کا صفحہ 666 نکالیے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے پیچھے سے۔ آپ کے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ قرآن کریم کے جملے کو دیکھیے، وہاں واحد ہے خطیئتی، لیکن اعلیٰ حضرت کو انبیاء علیہ السلام کی خطائیں گنانے کا شوق تھا۔ کیا یہاں واحد ہے، وہاں جمع کر دیا خطائیں، وہاں تک ترجمہ کیا کیا ہے، میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کے عقیدے کے مطابق کہ انبیاء علیہ السلام سے خطائیں ہوئی ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے، چونکہ ان کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے خطائیں ہوئی ہیں، اور انہی کی احکام شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے خطا کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو ناممکن بنا دیا ہے، لیکن چونکہ وہ اعلیٰ حضرت ٹھہرے اس لیے اللہ سے لڑ کر انہوں نے کہا جس کو تو ناممکن بناتا ہے ہم کو ممکن بنانا آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، قرآن کریم کے اندر تحریف کر دی ہے، اور میں وہ مطالبہ بار بار کر رہا ہوں کہ وقال الذین کا 19واں پارہ، سورت بتائیے، آیت نمبر بتائیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر اس میں ہے 82۔ سورہ شعراء آیت نمبر 82، ہاں پڑھیے آپ۔ 666 صفحہ بتا دیا اس میں جو ہمارے پاس، نہیں آپ کے پاس کیا ہے؟ صفحہ کی ضرورت نہیں، آیت نمبر چاہیے تھی بس۔ چلیے آپ پڑھیں۔ تو ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو بدلا ہے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، وہاں انہوں نے من انفسهم کر دیا ہے، اور ترجمہ بھی من انفسهم کا کیا ہے۔ جب آپ کے اعلیٰ حضرت کی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اللہ نے ان کی زبان اور قلم کو حفاظت میں لے لیا ہے اور یہ ناممکن بنا دیا ہے، تو آپ بتائیے کیا انہوں نے قصداً جان بوجھ کر ناممکن کو ممکن نہیں بنایا ہے؟ اور جو جان بوجھ کر قرآن کریم کے اندر تحریف کرے آپ کے فتوے کی روح سے وہ کافر ہے،
आप एक काफिर की हिमायत करके आप काफिर बन रहे हैं। लिहाजा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब को चाहिए कि आप अपने कुफ्र से तौबा करें, इसलिए कि आप पर तौबा लाजिम आती है। आप बार बार मुझसे कहते हैं तौबा करें, तौबा तो आप पर लाजिम आ रही है, चूंकि आपके आला हजरत ने कुरान करीम के अंदर तहरीफ की है। एक ही मिसाल नहीं, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। हमारा मुतालबा जो है, हमने कहा आप जो है हदीस, हमने मुतालबा किया कि आपके आला हजरत ने लिखा कि दाढ़ी कटाने और कतरवाने वाले पर कुरान आज़ीम में लानत है, तो कुरान का वो जुमला, कुरान की वो आयत आपको हमको दिखानी चाहिए थी, बजाय वो दिखाने के आप हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत ला रहे हैं। उसमें किसको इख्तिलाफ है, और उस रिवायत का मतलब भी और उसका मतलब भी आप अपनी तरफ से बयान फरमा रहे हैं, जबकि उसमें सरे से दाढ़ी का कोई तज़किरा ही नहीं, जालिम का तज़किरा है। वो अलग बात है कि दाढ़ी कटाने वाला भी जालिम होता है, लेकिन यहां बात चल रही है दाढ़ी की, तो आप पर लाजिम और जरूरी है कि आप ये हदीस पाक भी हमको दिखाएं जिसमें दाढ़ी कटाने वाले पर कत्ल की वईद है, और कुरान आज़ीम में जहां पर दाढ़ी कटाने और कतरवाने वाले पर लानत है, आप सरी अल्फाज में हमको दिखाएं, चूंकि आपके आला हजरत ने ये अहकाम शरीयत हिस्सा 2 सफ़ा 173 के अंदर ये लिखा है। इससे पहले भी हमारे बहुत से एतराजात आप पर चले हुए आ रहे हैं, लेकिन मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब आप कल से ही राहे फिरार इख्तियार कर रहे हैं, और फिरार का मतलब जो है उठकर भाग जाना नहीं, बल्कि जो है मौजू से हटना है। आपने कहा कि हमने ये साबित कर दिया कि मौलाना अहमद रजा खां साहब का तर्जमा कलाम पाक जो पहली मर्तबा छपा, इसमें ये फहरिस्त नहीं, तो क्या आप बताने की जहमत गवारा फरमाएंगे कि ये तर्जमाए कलाम पाक मौलाना अहमद रजा खां साहब बरेलवी की जिंदगी में छपा या उनकी वफात के बाद छपा है? उनकी जिंदगी में छपा या वफात के बाद छपा है? और मुमकिन है कि फहरिस्त तैयार हो उस वक्त भी, और किसी वजह से शाये ना हो सकी हो। बहुत सारे इस तरह की नज़ीरें हैं कि बहुत सारी इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं कि बाद में जो है मुसन्निफ उसमें वो कर देता है, इजाफा कर देता है। तो आप हमको ये बताएं कि ये तर्जमा कलाम पाक आला हजरत की जिंदगी में छपा या उनकी वफात के बाद छपा, और इससे ये कहां लाजिम आ रहा है कि आला हजरत ने ये फहरिस्त मज़ामीन नहीं लिखी, और जिसने भी लिखी है हमारा तो मुतालबा आपसे यही कि उसी चोर को आप पकड़ कर तो ले आए, हम बता देंगे हमने उसको जकड़ रखा है, इंशाअल्लाह हम उसको भागने भी नहीं देंगे। लेकिन आप जो है किसी देवबंदी पर इल्जाम न लगाए, वो देवबंदी नहीं, वो तो आपके घर का है। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा और जब आप जो है उस पर अहकाम शरा जाहिर कर देंगे, तो हम आपके उस बड़े आलिम को भी पकड़कर आपके सामने ले आएंगे कि आप जो है देवबंदी पर इल्जाम न लगाए कि देखो हमने दिखा दिया है कि ये वो नहीं ये है। आप जो है खामखा बिना किसी वजह के देवबंदियों को बदनाम कर रहे हैं, ये तो आप हजरात की पुरानी आदत है। बहरहाल मुझे इसका शिकवा नहीं। आपने एक बात कही कि मैंने आपको रजाखानी कह दिया, इस पर आपको एतराज हुआ। अगर ये मैंने गलत कह दिया तो मैंने अभी तक कभी भी आपके मौलाना अहमद रजा खां साहब का नाम या तो मौलाना कहता हूं या आला हजरत कहता हूं, अगर कभी एक आध मर्तबा जबान से निकला तो फौरन मैंने बदल दिया जभी। लेकिन आप कई एक मर्तबा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद सामद अली रहमतुल्लाह अलैह का नाम हुसैन अहमद कह के ले चुके हैं, हमारे और अकाबिर का भी नाम इस तरीके से ले चुके हैं। तो मैं ही नहीं अगर मैं इस तरह कर रहा हूं तो मोहतरम आप भी कर रहे हैं। आप भी जरा से अपनी जबान को संभालिए जी, और फिर बात कीजिए। ऐसा नहीं, चूंकि यहाँ ये मुनाजरा हो रहा है
اور حق کو ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اب تک جو آپ نے سوالات کیے تھے الحمدللہ میں اس کے جوابات دے چکا ہوں, اور آپ میرے کسی بھی سوال کا جواب اطمینان بخش نہیں دے سکے ہیں, بلکہ جو ادھر ادھر ٹال رہے ہیں. اب یہ تو میرا حق ہے میں آپ سے سوال کروں, آپ مجھ سے الٹا سوال کر رہے ہیں. جب آپ کا نمبر آئے گا, آپ کو حق ہوگا, آپ خوب سوالات کیجئے, میں آپ کو منع نہیں کروں گا. جتنے بھی آپ سوالات کریں گے انشاءاللہ ہر ایک کا جواب دوں گا. لیکن آپ میری باری میں, میرے نمبر میں آپ مجھ سے الٹے سوالات کر رہے ہیں. شرائط کی روح سے یہ حق مجھے دیا گیا ہے, مجھے سوال کرنے دیجئے, آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. تو آپ نے جو چور پکڑا ہے اس چور کو یہاں میدان میں لائیے, اور جو احکام جہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی تحریف کی ہے, یہ تحریف ہے یا نہیں, اور قصدن کی ہے یا نہیں کی ہے, اور جو قرآن کریم کی قصدن تحریف کرے وہ کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. آپ ان تمام باتوں کے جوابات جو میں نے عرض کی ہے بالتفصیل, آپ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں, ان تمام سوالات کے جواب عنایت فرما دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم, اما بعد. حضرات, کل سے آج تک آپ دیکھتے آئے اور دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, حق کن کے ساتھ ہے, باطل کن کے ساتھ ہے. نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب کون ہے, کون نہیں ہے. مولانا کا دعویٰ تھا کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں. اس دعوے پر ان کے پاس دلیل یہ تھی جو انہوں نے پیش کی تھی کہ فہرست میں گڑبڑی ہے. دیکھیے, جس سے شیطان کا نبی ہونا لازم آ رہا ہے. میں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ فہرست ہی اعلیٰ حضرت تھی کہ نہیں ہے, اور اس پر میں نے دلیل یہ دی کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد بھی ایک زمانے تک یہ تحریر, یہ فہرست جو چھپتی آئی نہیں چھپی, اس کے بعد اس کا چھپنا شروع ہوا. تو جب چھپنا شروع ہوا تو ہمارے علماء نے چھاپنے والوں پر پابندی لگانی چاہیے, اعلان کیا, ڈانٹا, متنبہ کیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے, تم کیوں چھاپ رہے ہو, تم یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو مفتی جلال الدین صاحب کی کتاب بزرگوں کے عقیدے سے ثابت کر کے دکھایا, دیکھا کہ صاحب دیکھیے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے. پھر حضرت مولانا عبد المبین نعمانی کا اعلان میں نے آپ کو دکھایا. ان کے ڈانٹنے, ان حضرات کے ڈانٹنے, متنبہ کرنے پر ان پریس والوں نے جو اعلیٰ حضرت کا قرآن چھاپ رہے تھے انہوں نے اس کی اصلاح بھی کی. وہ اصلاح شدہ قرآن جس میں فہرست میں اصلاح کر دی گئی, وہ آیت نکال دی گئی, وہ بھی میں نے آپ حضرات کو دکھا دیا, آپ حضرات نے دیکھ لیا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ مولانا کا یہ الزام غلط تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فہرست بنائی, اور اسی الزام کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کو کافر کہتے تو جو کافر کہنا غلط ہو گیا. میں نے یہ بھی دکھا دیا ان کے بزرگوں کی کتابوں سے, جیسا کہ شرائط مناظرہ میں ہے کہ ہر فریق پر ان کے بزرگوں کی کتابیں حجت ہیں. تو میں نے ان کی بزرگوں کی کتابوں سے دکھا دیا کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. اور تو اس کے مطابق ان کو ماننے پر مجبور ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز ہے. اس کے باوجود انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا, ایک نئی بنیاد گڑھ کر جو غلط ثابت ہو گئی. تو ان کو یہ لکھ کے دینا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے جیسا کہ شرائط مناظرہ میں ہے, اور توبہ, تجدید ایمان, تجدید نکاح کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ کفر پلٹ کر ان کے پاس آیا. اب اس کے بعد انہوں نے آج ابھی کئی الزامات کا تذکرہ کیا. پہلا تو یہ انہوں نے کہا کہ صاحب جب تک اس چھاپنے, اس اضافہ کرنے والے کو پکڑ کر آپ نہیں لاتے ہیں یہ نہیں مانا جائے گا. یہ دنیا
पूरी दुनिया के कायदे से एक अनोखा कायदा उनके पास है। कोर्ट में मुकदमा हुआ किसी पर कत्ल का कि इसने कत्ल किया है, जिस पर मुकदमा हुआ उन्होंने साबित कर दिया कि भाई जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन हम हिंदुस्तान में थे नहीं, हम तो अमेरिका में थे, देखिए सबूत ये। तो जाहिर बात है कि वो कत्ल से बरी होगा। अब उससे जज नहीं कहेगा कि साहब किसने कत्ल किया उसको पकड़ के लाओ, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। भाई जिसने कत्ल किया है, जिस पर इल्जाम था, वो कत्ल उस पर साबित नहीं हुआ, अब किसने किया वो पुलिस ढूंढती रहे। ये नहीं है कि साहब उससे कहा जाएगा कि पकड़ के लाओ कत्ल किसने किया है हमको, तब जाके तुमको छोड़ेंगे, तब तुमको बरी करेंगे। उनका काम तो ये था कि वो साबित कर दे कि हम कातिल नहीं हैं। कौन कातिल है ये उनका काम नहीं है। मैंने तबर्रुअन वो भी उनको दिखा दिया। तो हजरात आला हजरत का उस फहरिस्त को मुरतब न करना साबित मैंने करके दिखा दिया। अब ये कि किसने वो मुरतब किया, अगरचे हमारी जिम्मेदारी नहीं, मगर फिर भी हमने कराइन से कुछ उनको दिखा दिया। हजरात उन्होंने कहा कि साहब मैंने कोई ऐसी हदीस आयत नहीं दिखाई जिसमें दाढ़ी मुंडाने का लफ्ज हो और उस पर गजब और लानत आई हो। अगर किसी मैंने क्या दिखाया कि कुरान करीम में जालिम को पर लानत आई है, और जालिम का माना काफिर भी है फासिक भी है। तो इसका मतलब हुआ कि फासिक पर अल्लाह ने लानत फरमाई, फासिक में अल्लाह ने लानत फरमाई। और दूसरी आयत में दिखा दिया कि जो लोग फासिक कौन है, जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ करे वो फासिक है। दाढ़ी मुंडाने वाला अल्लाह रसूल के खिलाफ करता है, ये तो खुली हुई बात है, बताने की जरूरत नहीं है। तो दाढ़ी मुंडाने वाला अल्लाह और रसूल के खिलाफ किया तो वो जालिम हुआ, और जालिम पर अल्लाह की लानत, तो दाढ़ी मुंडाने वाले पर भी अल्लाह की लानत हुई। एक मैंने ये भी दिखा दिया कुरान करीम की आयत से और हदीस से कि जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करे उस पर कत्ल की वईद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है। तो दाढ़ी मुंडाने वाला फासिक, और फासिक के रसूलुल्लाह और अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करता है, जो मुखालफत करे उस पर कत्ल की वईद है। तो यकीनन दाढ़ी मुंडाने वाले के लिए भी कत्ल की वईद हुई। मैंने ये साबित करके दिखा दिया। उसके बाद इन्होंने अल्लाह आला हजरत के तर्जमे से यह दिखाया कि हजरत इब्राहिम की खता बताई उन्होंने। आला हजरत ने कुरान का तर्जमा किया है, अल्लाह ने खतीअती का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, खता तो अल्लाह ताला ने फरमाया। आला हजरत ने तो खता अरबी में लफ्ज है, उर्दू में तर्जमा भी आला हजरत ने गलती नहीं की बल्कि खता का खता ही बताया। उसी आयत का तर्जमा मौलाना अशरफ अली ने भी किया है। ये भी देख लीजिए क्या किया है उन्होंने तर्जमा। आयत तो वही है। मौलाना अशरफ अली से पहले ये तर्जमा है, कुतुबखाना रशीदिया दिल्ली में छपा है। इसमें दो तर्जमे एक साथ छपे हैं। पहला तर्जमा यह है मौलाना रफीउद्दीन साहब मुहद्दिस देहलवी का। दूसरा तर्जमा हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का। लिख रहे हैं ये तर्जमा बामहोरा सलीस और सही है। मौलाना अशरफ अली का तर्जमा, दोनों तर्जमा सुन लीजिए। आयत करीमा है वल्लज़ी अतमऊ अन यगफिर ली खतीअती यौमद्दीन। यही आयत मौलाना ने भी पढ़ के सुनाई थी, आला आयत का तर्जमा सुनाया था। इस आयत का तर्जमा मौलाना रफीउद्दीन साहब ने क्या किया है वो सुनिए। और वो के उम्मीद रखता हूं मैं ये कि बख्शे खता मेरी। ये मौलाना रफीउद्दीन साहब ने तर्जमा किया। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब इसका क्या तर्जमा करते हैं, और जिससे मुझको ये उम्मीद है कि मेरी गलत कारी को क़यामत के रोज माफ कर देगा। लफ्ज खता कुरान में है, आला हजरत ने उसका तर्जमा खता ही किया, लेकिन मौलाना अशरफ अली ने कहा उसका तर्जमा क्या किया, मेरी गलत कारी। तो इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलत कार करार दिया। इनको चाहिए था कि खता का खता ही कहते, वो अरबी लफ्ज कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो आप तर्जमा में तो अल्लाह की तर्जमानी कर रहे हैं, अल्लाह ने जो फरमाया उसी को बता रहे हैं। तो अल्लाह ने तो फरमाया खता और आप कह रहे हैं गलतकारी। तो ये तो अगर वो जुर्म है तो उससे 50 गुना बड़ा हुआ जुर्म मौलाना अशरफ अली थानवी का है। ये पता चला कि आला हजरत का कोई जुर्म नहीं है। हजरात तर्जमा नहीं तो तर्जमा दे दो भाई, यही दिखा दो। हाँ यही दिखा दो। यही दे दो।
مولانا اپنے گھر کی بھی خبر رکھیے, پڑھ کے آیا کیجیے. ہاں حضرات بات یہ ہے کہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کل سے انہوں نے جو جو سوالات کیے میں نے سارے سوالات کے جوابات دیے, الحمدللہ تسلی بخش دیے. وہ مانے نہ مانے وہ تو ماننے کے لیے آئے نہیں ہیں, اسی لیے اس کی پرواہ تو ہم نہیں کرتے کہ صاحب ہم تو اس بات کے مکلف نہیں کہ ان کو منوا دیں. کسی کو منوانا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا, سمجھانا اختیار میں ہوتا ہے. ہم نے سمجھایا, ہم نے دلائل دی, اب مانیں گی نہ مانیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. مگر ہم نے کل سے آج تک جو سوالات اٹھائے میرے سوال کا جواب دیا, لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا جواب دیا انہوں نے. آپ دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اور یہ دیکھیں لغت ہے فیروز اللغات, کہاں پر ہے مولانا؟ یہ غلط کاری کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ صفحہ نمبر 916 لکھ رہے ہیں غلط کاری کا معنی بد عمالی بد چلنی. تو اس کا مطلب ہوا کہ انہوں نے ترجمے میں حضرت ابراہیم کو بد چلن کہا, بد اعمال کہا. یہ دیکھیے لغت انہوں نے جو ترجمہ کیا غلط کاری, یہ غلط کاری کا معنی لکھ رہا ہے بد چلنی اور بد اعمالی. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بد عمل اور بد چلن کہہ دیا ہے. حضرات آپ نے دیکھا نا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ کوئی جواب دیا نہیں دیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی کا کوئی جواب دیا نہیں دیا. انہوں نے حسین احمد صاحب کو خدا کہنے کا کوئی جواب دیا نہیں دیا. انہوں نے سید احمد رائے بریلوی صاحب کے خدا سے وعدہ کرنے, خدا سے ہاتھ ملانے کا کوئی جواب دیا نہیں دیا. انہوں نے مولانا یعقوب صاحب کے خدا سے وعدہ کرنے اور دارالعلوم دیوبند کے کسی بھی پڑھے ہوئے کو 10 روپے سے کم پر ملازمت نہ ہونے کے وعدے کا کوئی جواب دیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے مولانا رشید احمد صاحب سے خدا کے جواب وعدے کا اور اس کے جواب کا اس کے وعدے کا کوئی جواب دیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ یہ مولانا اور انہوں نے تقویۃ الایمان کا جواب دیا نہیں دیا. تقویۃ الایمان کون کتاب ہے ان کی؟ یہ دیکھیے, ایک منٹ حضرت میں عرض کر رہا ہوں. تقویۃ الایمان فتح رشیدیہ دیکھیے, فتح رشیدیہ یہ لکھ رہے ہیں. دیکھیے قرآن شریف ہے نا, قرآن شریف پر ایمان ہمارا ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن اگر کسی کے گھر میں قرآن شریف نہ رہے تو وہ مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ قرآن شریف گھر میں نہیں رہے تو بھی مسلمان رہے گا. مگر ان کے مولوی لکھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کا پڑھنا, یہ تقویۃ الایمان کا پڑھنا رکھنا بھی عین ایمان, اس پر عمل کرنا تو خیر ہے, لیکن اس کتاب کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس کا رکھنا گھر میں رکھنا وہ بھی عین اسلام ہے. تو اگر گھر میں نہیں ہو تو عین اسلام تو ختم, تو اسلام ختم, اس کے گھر میں نہیں رہا تو وہ مسلمان بھی نہیں رہا, اسلام سے مسلمان بنا ہے, اسلام کو مان کر ہی مسلمان بنا ہے. جب عین اسلام ختم تو مسلمان کہاں رہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے گھر میں قرآن شریف نہ رہے وہ مسلمان ہی نہیں رہی ہے. تو بہرحال یہ دیکھیے لکھ رہے ہیں کہ تقویۃ الایمان کے بارے میں کہ اس کا رکھنا, پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. تو جو پڑھا نہیں وہ بھی عین اسلام نہیں اس کے گھر میں, اس کے پاس. جو عمل نہیں کیا اس پر بھی عین اسلام نہیں. تو خیر چلو آپ کہہ سکتے ہو کہ عمل نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں رہا, لیکن جو پڑھا نہیں وہ بھی مسلمان نہیں. ارے قرآن شریف کوئی نہیں پڑھا ہوا ہو تو بھی مسلمان ہے. وہ کتنے جاہل قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے بیچارے مسلمان ہیں, اور ان کے فتوے سے جو قرآن شریف نہیں بلکہ تقویۃ الایمان نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں, اور جس کے گھر میں قرآن شریف نہ ہو وہ بھی مسلمان ہے. ان کے فتوے سے جو جس کے گھر میں ان کی کتاب تقویۃ الایمان نہ رہے وہ بھی مسلمان نہیں. لکھ رہے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. صفحہ 41. اور آگے حضرات آئیے, انہوں نے اے صدر محترم میں آپ سے گزارش کروں کہ اپنے مناظر کو اپنے حد میں رکھنے کی کوشش کریں.
یہ اب ان کے وقت میں ان کا جب وقت آئے گا تو یہ سب سوالات کریں گے. یہ اس وقت سوالات کرنے کے نہیں ہیں. جو ان پر قائم ہے مقدمہ اس مقدمے کی صفائی کریں. وہ مقدمے کی صفائی میں کر چکا ہوں, میں یہ جواب دے رہا ہوں. مولانا احمد رضا خان جی کافر ہیں اور اس کی دلیل ان کی وہ فہرست ہے اور وہ فہرست قطعی ہونی چاہیے اور بلا دلیل قطعی اور یقینی سے کسی پر کفر کا حکم لگانا یہ کیا آپ کے نزدیک جائز ہے, فقہا کے نزدیک جائز ہے؟ اگر ایسا ہے متکلمین کے نزدیک تو وہ آپ اس کی وضاحت کر دیں. مولانا احمد رضا خان صاحب کا آپ نے کفر ثابت کیا ہے اس فہرست کی بنیاد پر, اور فہرست یاد رکھیے ثابت ہو چکا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کی وہ فہرست مرتب کی ہوئی نہیں ہے. اس کا بار بار ہمارے علماء اعلان کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھ سے کہا کہ حد میں رہ کر کے اس کا تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان پر جو آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے یہ اصل موضوع ہے اور مطالبہ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. اور الٹے اور وہ آیت کریمہ آپ نے نکالا اور اس میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو بدچلن اور غلط کار اور بد عمل کہا. یہ دوسرا کفر آ کر کے لد گیا ہے, اور وہ ترجمہ کیا غلطی سے ہے کیا گیا ہے یا کتابت کی غلطی ہے یا کیا ہے, وہ سب آپ وہ الگ بحث ہیں. جی وہ تو مناظر اس کا جواب دیں گے, لیکن سوال یہ ہے مجھ سے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ مناظر اپنے وقت پر اس کا جواب دیں گے. حضرات, تو کل سے آج تک میرے جو سوالات رہ گئے ان پر ان سوالوں کا کی انہوں نے کوئی صفائی نہیں دی جن سوالات کو بطور معارضہ میں نے پیش کیا تھا. حضرات, انہوں نے شیطان کے علم کو اس کے نبی کے علم سے زیادہ بتایا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے نبی کو اردو سکھانے کی بات کی, ان کو شاگرد بتایا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ہے. اور انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ان کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کے دادا کی طرف کتاب غلط منسوب کر دی اور چھاپ دیا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور انہوں نے ان کے بزرگوں نے حضرت سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط کتاب کی نسبت کر دی, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. جبکہ ہمارے بزرگوں نے جب سے لے کر اب تک تقریباً 50 سال سے اس کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں, اور ہم بھی کل سے مطالبہ کر رہے ہیں, مگر یہ کتاب نہیں دکھا رہے ہیں, ہدایت البریہ نہیں دکھا رہے ہیں, اور خزینۃ الاولیاء نہیں دکھا رہے ہیں, اور سیف النقی کا حوالہ دیا, اور ایک سیف النقی کیا ہے, یہ نہیں کہ گھر کی کتاب ہے, وہ کتاب بھی نہیں دکھا رہے ہیں. تو کسی طرح سے ہمارے کسی اعتراض کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. یہ سارے ہمارے اعتراضات ان کے سر پر مسلط ہیں. اور پھر میں اخیر میں کہہ دوں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو جھوٹا الزام لگایا تھا کہ فہرست مرتب انہوں نے کی ہے, اور اس الزام کی بنیاد پر ان کو کافر کہا تھا, ان کا یہ الزام غلط ثابت ہوا, اور اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا غلط ثابت ہوا. جب غلط ثابت ہوا تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے کی بنیاد پر وہ کفر خود ان پر پلٹ کر آیا. ان پر فرض ہے کہ یہ توبہ کریں, تجدید ایمان کریں, تجدید نکاح کریں, اور تب دوسری بات ہوگی, اور یہ اس سے رجوع کر کے اپنا رجوع نامہ اور توبہ نامہ ہمیں لکھ کر دیں, تب ہم گفتگو ہوگی. اس کو دکھا چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھنٹی ہو گئی 2 منٹ بعد, اب 1 بجے تک. ہاں چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ شرائط مناظرہ کی دفعہ نمبر 22 نکال کر پڑھیے. ایک موضوع جب تک پورا نہ ہو دوسرا موضوع شروع نہیں ہوگا. اس وقت موضوع میرا چل رہا ہے, سوال کرنے کا حق مجھ کو پہنچتا ہے, آپ میرے موضوع میں گھسپیٹ کر رہے ہیں, یہ حق آپ کو نہیں پہنچتا. اس لیے جب آپ کا نمبر آئے گا, میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میرے موضوع میں
آپ اپنے سوالات داخل نہ کریں. جب آپ کا نمبر آئے گا آپ ایک نہیں جتنا آپ کا جی چاہے آپ سوالات کیجئے. مناظر رشیدیہ انشاءاللہ ہر ایک کا آپ کو جواب دیا جائے گا. آپ بار بار کہہ رہے میں ہر ایک کا جواب دے چکا ہوں، ہر ایک کا جواب دے چکا ہوں. وہ جواب ہوا کہاں؟